احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے تلاوت کردہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور جبر کے حالات کو مٹانے کے لیے ایک قانون کا اعلان فرمایا کہ جس انسان پر دنیا میں ظلم ہو جائے، جبر ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے اس ظلم کی داستان، اس ظالم کی تکلیف، اس ظالم کی طرف سے پہنچنے والی شدت، وہ جا کر ایسے آدمی کے سامنے بیان کر سکتا ہے جہاں سے اس کو کچھ ریلیف ملنے کا معلوم ہو کہ جہاں سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہاں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک فریاد رس بن کر ایسے بندے کو جا کر بتا سکتا ہے جہاں سے اس کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ غیبت اور طنز، یہ دو جملے ذہن کے اندر رکھنے کے ہیں کہ کسی بندے کی برائی جو اس میں واقعتاً پائی جا رہی ہے، اگر اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی، ہم بیان کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، غیبت بن جائے گی۔ وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی، ہم اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ طنز اور طعنہ بن جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں کو غیبت سے بھی منع فرمایا ہے، طنز اور طعنہ سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جا کے ایک مظلوم کو اپنی فریاد رسی کی ضرورت پڑی، کسی کی بات آگے بیان کرنے کی ضرورت پڑی، تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس حالت میں یہ کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس کو اجازت ہوگی، یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر یہ غیبت تب ہوگی جب اس کی غیر موجودگی میں کرے گا، اور اگر یہ طعنہ اور طنز کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اس کے سامنے جا کر عدالت کے اندر یہ برائی بیان کرتا ہے، تو شریعت تب بھی اس کو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ظالم کے ظلم کو بیان کر رہا ہے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، اجازت ہے اس کو۔ دوسری صورت کہ اس ظلم و جبر کا شریعت کی طرف سے
آپ کے سامنے ایک راستہ ہے. قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. کسی بندے کو کوئی برائی پہنچی، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، اس کو اجازت ہے یہ اس کے برابر اس تکلیف کا بدلہ لے سکتا ہے. یہ اجازت ہے اس کو. اب اس تکلیف کا بدلے کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے وہاں بدلہ لے لے، اور اگر یہ کمزور ہے پھر یہ خود تو بدلہ نہیں لے گا، یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اس کو اجازت ہے یہ جا کر عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے اس کے خلاف، اس کے ظلم و جبر کو وہاں بیان کر سکتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ظلم و جبر کو بیان کر سکتا ہے، اجازت شریعت کی طرف سے. یہ اب تک جتنی بات ہے یہ ساری آئے گی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ ٹھیک ہے برائی کا بدلہ برائی برابر کے اندر جائز، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جتنی اس کی طرف سے تکلیف پہنچی مجھے صرف اتنی ہی تکلیف کی اجازت ہے، کیونکہ میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، چاہے میں اپنے ہاتھ سے بدلہ لوں، اور چاہے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے بدلہ لوں، اور چاہے کسی بڑے آدمی کی پنچایت میں بیٹھ کر میں بدلہ لے لوں، جیسے بھی بدلہ مل جائے. مجھے اس تکلیف کا بدلے لینے کی شریعت نے اجازت دی، لیکن اس میں شرط ہے کہ آپ کو صرف اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنی آپ کو تکلیف پہنچی. لیکن یہ پیمانہ کون لائے گا؟ آج اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بندہ غصے کے اندر آتا ہے، اب وہ پیمانہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، پتھر کا جواب گولی سے، گولی کا جواب ایٹم بم سے. یہ قانون ہے اور اسی کے مطابق اصول چل رہا ہے. کسی نے اگر تھوڑی سی غصے سے بات کر دی اور اس کا بدلہ جواب میں گالی سے دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت پہلے یہ مظلوم تھا، وہ دوسرا بندہ ظالم تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس مظلوم کے ساتھ تھی، ظالم کے ساتھ مدد نہیں تھی، وہ رحمت سے دور تھا. اب جب اس نے خود بدلہ لیا، اجازت تو تھی بدلہ لینے کی، لیکن اس نے حدیں کراس کر دیں، اس کو بدلے کی جتنی لمٹ تھی یہ چھوڑ گیا. اب جب چھوڑی اس نے تو اب یہ خود ظالم بن گیا، وہ مظلوم بن گیا. اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ گئی، اس کے ساتھ رحمت سے دوری ہو گئی. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور صلح کر لے، واجرہ علی اللہ، اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اس کو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے. تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، بدلے کی بھی اجازت لیکن اس میں نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور دوسرا ہمارے سامنے اجازت ہے کہ آپ معاف کر دیں. اب معاف کر کے کیا ملے گا؟ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ پھر اس کا اجر ہمارے ذمے ہے. تو جب اللہ کی ذات وعدہ کر رہی ہے دنیا کے اندر اگر کسی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ تکلیف پہنچاتا ہے، سامنے کوئی چودھری صاحب آ جاتے ہیں، کوئی بڑا آ جاتا ہے اور وہ مظلوم کو سینے سے لگا کے کہتا ہے چھوڑو یار، معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا بدلہ دیں گے تمہیں. وہ بندے کو بڑا حوصلہ مل جاتا ہے کہ جناب اس نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے اس نے حوصلہ دے دیا، اب یہ بدلہ لے لے گا اور مجھے اپنی طرف سے اس کا انعام بھی دے گا. جب اللہ کی ذات سینے سے لگا کے بندے سے یہ وعدہ کر رہے ہیں وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اب معاف کرنے کے اندر بندہ صبر کرے گا، جب صبر کرے گا تو معاف کرے گا نا. تو صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو ہر طرف سے بندے کو اللہ کی رحمت گھیر رہی ہے. کس صورت میں؟ کہ جب آپ کو تکلیف پہنچی معاف کر دو. معاف کر دینے کے اوپر فوائد
ہزاروں، اور بدلہ لینے کے اوپر اجازت ہے لیکن نقصانات کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْلِحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ آج دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ معاف کرتا ہے، کل اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ آج یہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ آج یہ کسی کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرما لیں گے۔ جو تکلیف مقدر میں تھی وہ تو ہو چکی، لیکن صبر کر جائیں، معاف کر دیں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے لے لیں، یہ سودا بہترین ہے، بجائے اس کے اپنی زبان بھی گندی کریں اور پھر لڑائی جھگڑے کو طول دے لیں۔ اب عدالت کچہری کی اجازت تو مل گئی، لیکن عدالت کچہری میں جا کر کیا مسائل حل ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہاں سے اس کے اوپر کیس پڑا، پھر اس کے اوپر کیس پڑا، اور کیس آگے بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے پکے دشمن بن گئے۔ یہاں قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتے الجہر، ظاہر کرنا، بالسوء من القول، کسی بری بات کا، بالسوء بری، من القول بات، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کسی بری بات کے ظاہر کرنے کو، الا من ظلم، مگر وہ بندہ جس کے اوپر ظلم ہو چکا، اس کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ تو اپنا ظلم، تو اپنی مظلومیت کی داستان سنا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ ایک تو اس کو اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے آخر کے آیت کا اختتام کس بات پہ فرمایا؟ اگر کسی کو نہیں سنائے گا، فیصلہ میرے حق میں رکھ دے گا، میری عدالت میں رکھ دے گا، تو سن لے بندے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اللہ سننے والا بھی ہے، عَلِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ پھر اللہ سے بدلہ ملے گا۔ ان تبدو خیراً، ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، یہ ظلم کی داستان بیان کرنے کی، ایک تو جس پر ظلم ہوا اس کو اجازت، غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور ایک بندہ ظالم ہے، لوگوں کو خطرہ ہے کہ یہ ان کو ظلم کے ذریعے لوٹ لے گا، مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اب لوگوں کو اس کے ظلم سے آگاہ کرنا، اگرچہ یہ بھی غیبت ہے لیکن اس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ فلاں بندہ دو نمبری کرتا ہے اور اس طریقے سے کر رہا ہے، بچ کے رہنا، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ ان تبدو خیراً، تبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کھول دینا، خیراً بھلائی کی بات کو اگر تم ظاہر کر دو گے، بھلائی کی بات کو، نیکی کے چھپانے کا حکم ہے۔ تکلیف آ گئی، کسی کی طرف سے ظلم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی چھپا جاؤ، نیکی کر لی ہے اس کو بھی چھپا جاؤ، لیکن کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے وہاں نیکی کے ظاہر کرنے کی اجازت۔ وہ کون سا موقع؟ تاکہ لوگوں کی رغبت ہو جائے، لوگوں کا بھی ذہنی ملان ہو جائے اس طرف، اور وہاں پر نیکی کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن اکثر مواقع میں نیکی چھپانے کی اجازت ہے تاکہ بندہ ریاکاری سے محفوظ رہے۔ اور یہ جو رغبت دینے کے لیے اجازت ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ شیطان سر پہ کھڑا ہے، وہ فوری طور پہ ریاکاری کا شبہ ڈالے گا، لوگوں دیکھو میں نیکی کر رہا ہوں۔ ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو گے بھلائی کی بات کو، او تخفوہ، یا چھپاؤ گے اس کو، او تعفو عن سوء، یا معاف کر دے گے کسی بری چیز کو، برائی کی بات کو، کسی تکلیف کو معاف کر دو گے۔ تین چیزوں کا حکم دے دیا، بھلائی ظاہر کرنا، بھلائی کو چھپانا،
और किसी की दी हुई तकलीफ़ को मुआफ़ कर देना। फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा, अल्लाह की ज़ात मुआफ़ कर देने वाली है, क़दीरा कुदरत वाली है। जब बंदे तो दुनिया के अंदर लोगों को मुआफ़ कर देगा तो सुन ले, फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन, अल्लाह भी मुआफ़ कर देने वाला है, अल्लाह तुझे मुआफ़ कर देगा। क़दीरा, वो कुदरत वाला भी है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, यहाँ से आगे एक दूसरा कानून शुरू हो गया। कानून ये है कि हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि हमारा ईमान तब मुकम्मल होगा जब हम तमाम रसूलों पर ईमान लाएंगे, तमाम नबियों पर हमारा ईमान होगा, अल्लाह की ज़ात पर ईमान होगा, आखिरत के दिन पर ईमान होगा, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान होगा, फरिश्तों पर ईमान होगा, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर इसमें किसी एक चीज़ में भी ईमान डामाडोल तो बंदा खतरे के अंदर चला गया। अब कुछ फ़िरके, कुछ मज़ाहिब दुनिया के अंदर ऐसे जो अल्लाह की ज़ात पर तो ईमान लाते हैं लेकिन रसूलों को नहीं मानते, उनका ईमान मोतबर नहीं। रसूलों को मानने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल, सब का मानना, सब पर ईमान ज़रूरी। यहूदी क्या करते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, किताब तौरात को मानते हैं, इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करते हैं। इसके साथ हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, किताब इंजील का इनकार करते हैं, किताब कुरान मजीद का इनकार करते हैं। ये उनका मज़हब है। अगर हम ईसाइयों को देखते हैं तो ये लोग इंजील किताब को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन कुरान मजीद का इनकार करते हैं, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। और मुसलमान कौन है? तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं, तमाम आसमानी किताबों और तमाम सहीफ़ों पर ईमान लाते हैं। इनका ईमान मोतबर है। और जो बंदा अल्लाह की ज़ात को तो माने और किसी रसूल नबी का इनकार कर दे, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सुनिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं बिल्लाही, अल्लाह का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का। ये अल्लाह ने रुसुलिही जमा का लफ्ज़ बोला, उसके रसूलों का इनकार। मुराद ये कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनमें 313 रसूल, सब अंबिया, सब रसूलों पर ईमान ज़रूरी। लेकिन कोई बंदा अल्लाह की ज़ात का इनकार कर दे या रसूलों में, नबियों में किसी का इनकार कर दे, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही, कि वो तफरीक पैदा कर दें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान। तफरीक कैसे पैदा कर दें? अल्लाह को मान रहे हैं, रसूलों के और नबियों की लिस्ट को नहीं मान रहे हैं, किसी का इनकार कर रहे हैं, तो गोया कि ये तफरीक पैदा कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक, एक तरफ से मान रहे हैं, दूसरी तरफ से इनकार कर रहे हैं। वयक़ूलून नुअमिनु बिबाज़िन, और वो कहते हैं हम ईमान लाए बाज़ पर, बाज़ों पर तो हम ईमान लाए, वनकफ़ुरु बिबाज़िन, और बाज़ों का हम इनकार करते हैं। बाज़ों को मानते हैं, बाज़ों का हम इनकार करते हैं। वयुरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो चाहते हैं कि बना लें इसके दरमियान का कोई रास्ता, अपना मज़हब बना के बैठ गए। अब ये मज़हब अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ मज़हब की कबूलियत के लिए ज़रूरी, जितने नबी अल्लाह ने बनाए, जितने रसूल बनाए, सब नबियों को मानो, सब रसूलों को मानो। अगर अल्लाह को मान रहे हो और किसी रसूल और नबी का इनकार कर रहे हो, तो ये तो अल्लाह की ज़ात का भी इनकार कर दिया जिसने उसको रसूल बनाया था।
یہ تو اللہ کی ذات کا بھی انکار ہو گیا، اللہ کے بھی منکر ہو گئے، اللہ کے بھی نافرمانی ہو گئے۔ تو اللہ کا نافرمان اور نبیوں کا نافرمان، اللہ کا منکر، نبی کا منکر، یہ سیدھے جہنم ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اولئک یہی لوگ، هم الکافرون کافر ہیں، حقا پکے، حقا کا یہ معنی ہے پکے کافر، کوئی شک نہیں ان کے کفر کے اندر۔ جو رسولوں میں کسی رسول کا انکار کر دیں، نبیوں میں کسی نبی کا انکار کر دیں، اللہ کی ذات کا انکار کریں تب بھی کافر، رسولوں کا انکار کریں تب بھی کافر۔ ماننے کے لیے اللہ کو ماننا بھی ضروری، رسولوں کو ماننا بھی ضروری، نبیوں کو ماننا بھی ضروری، تب ایمان معتبر ہے۔ اور اگر اللہ کو مان لیا، کسی رسول نبی کا انکار کر دیا، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے سچے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب مہین، مہین کہتے ہیں ذلت والا۔ ہم نے تیار کیا، اعتدنا ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ ایک طرف تو یہ کافر ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، سبحان اللہ، آ گئی آخری امت کی بات، تمام امتوں کی سردار امت، تمام امتوں سے پہلے جنت میں جانے والی امت، اس کی بات آ گئی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ کی ذات پر بھی، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں نبیوں پر بھی، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں تفریق پیدا کی انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، سبحان اللہ، کسی کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہیں کی، سب نبیوں کو مانا، سب رسولوں کو مانا، سب آسمانی کتابوں کو مانا، سب صحیفوں کو مانا، یہ امت آگے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم ان قریب ملے گا ان کو، دیا جائے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، یہ جو انہوں نے ایمان لے آئے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ کب؟ جیسے قبر میں جائیں گے، دوزخ میں، عالم برزخ سے ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ پروٹوکول دے گا، اللہ تعالیٰ انعامات دے گا، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمیں دو باتوں کا پتہ چل گیا، ایک تو تکلیف اگر پہنچی ہے بیان کرنے کی اجازت، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان۔ تکلیف کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی، حضور پڑوسی بڑا تنگ کر رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، پڑوسی کے ظلم سے بچنے کے لیے نسخہ فرمایا، ایسے کرو، اپنا سامان اٹھا کر گلی کے اندر رکھ لو، راستے میں رکھ لو، سامان اٹھا کر راستے میں رکھ لیا، راستے میں بیٹھ گیا، ہر جانے والا پوچھ رہا ہے، ارے بندے خیر تو ہے، سامان راستے میں رکھ کے، گلی میں رکھ کے کیوں بیٹھا؟ بس جی کیا کریں، یہ ہمسایہ تنگ کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اب لوگ جاتے، ہر بندہ گزرتے ہوئے اس کو لان تان کر رہا ہے، اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، کیسا ظالم بندہ، کیسا ظلم کرنے والا بندہ، کیسا سخت دل بندہ، کیسا پتھر دل بندہ، ہر بندہ لان تان کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، وہ پڑوسی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس سے معافی مانگنے لگا اور اس کا سامان اٹھا کے خود گھر پہنچایا، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں تمہارے اوپر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو لان تان کریں اور اس کو حیا شرم آ جائے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔